بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح ایک مرشد کی خاص پہچان ہوتی ہے، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ سچا مرشد کس طریقے کا ہوتا ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح مرید کی بھی نشانیاں ہیں۔ کچھ مرید دنیا کو دکھانے کے لیے مرید بنتے ہیں، جن کو مرید ناقص کہا جاتا ہے، اور کچھ اصل ہوتے ہیں جن کو مرید صادق کہا جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف عقل بیدار میں شناخت مرید ناقص و صادق پہ کچھ لکھا ہے، تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اس میں جو چیز لکھی ہوئی ہے بڑی کمال کی چیز ہے، اس کو ضرور غور کرنا چاہیے دونوں کے لیے۔ ایک طالب، دونوں قسم کے طالب بتائے ہیں، ناقص طالب اور ایک صادق جو اصلی سچا راہ سلوک کا مسافر ہے، طالب ہے، جسے اللہ کی معرفت چاہیے، وہ سچا کس طریقے کا ہوگا اور ناقص کیسا ہوگا۔ یہ ہر بندے کو جو بھی تصوف میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو یہ چیز صوفیزم میں پڑھ رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ تو دیکھیے، شناخت مرید ناقص و صادق، اس میں یہ ہے کہ جب کوئی مرید کشف کرامات کو پسند کر کے ایک آ گیا، مرید بن گیا، مثال کے طور پہ کسی مرشد کو دیکھا، وہ مرشد بالکل کامل ہے، سچل ہے، سچا ہے، اس کے پاس آ کے بیعت کی، وہ مرید بن گیا، طالب بن گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ جو ایک سفر ہوتا ہے نا، اس سفر میں جب اس کو کشف اور کرامات آ گئے تو اس نے اس کو پسند کر لیا، وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ یہ ناقص ہے۔ اب میں ناقص کی بتا رہا ہوں، ناقص مرید کون سے ہوتے ہیں؟ جو کشف کرامات کو دیکھ کے وہ بیٹھ گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہی منزل ہے۔ دوسرا، جنات، موکل اور فرشتوں کے خام خیال میں جو رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنات کا قبضہ آ گیا، ہمارے پاس موکل فرشتے آ گئے، اب ہم کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، جادو، سفلی علم۔ اب یہاں پہ آگے یہ جو انہوں نے یہاں پہ اپنی منزل بنا لی، بیٹھ گئے، یہ بھی ناقص مرید، حالانکہ اس کے پاس علم بھی ہے لیکن یہ ناقص ہو گیا۔ تیسرا، ذکر، فکر و مراقبے کے ذریعے اب لذت ناسوت، لذت ملکوت، لذت جبروت، لذت لاہوت کو فکر مانتے ہوئے، یہ سب چیزیں مانتے ہوئے وہ سمجھے گا فنا فی اللہ کی انتہا تک میں پہنچ گیا۔ وہ سمجھے گا جب اس نے مراقبہ کر لیا، اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ ملکوت، جبروت، ان سب ناسوت کی لذت مجھے مل رہی، میں وہاں پہ پہنچ گیا ہوں، اور وہ خود کو ایسا محسوس کرے گا کہ فنا فی اللہ ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی ہی صورت میں وہ سمجھے گا قرب الہی مجھے مل رہا ہے، وہ خود کو وہ وہاں تک لے کے جائے گا، وہ ان الحق کی صدائیں جو ہم نے سنی ہیں وہ اس کے قریب پہنچے گا، اور وہ کہے گا کہ اپنی ہی صورت کو قرب اللہ کی حضوری کا وصال سمجھ بیٹھے گا۔ تجلیاں کے مقام میں آ کر 18,000 عالم کے مخلوقات کے احوال کو تماشا بن کے دیکھے۔ اب اس کو ایسا لگے گا یہ 18,000 جو بھی عالم ہے، اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اس میں غرق ہو جائے گا، اس کا تماشا بین بن جائے گا۔ کچھ تو ایسے مرید ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ علم حاصل کیا، اس کے بعد وہ تعویذات، پھر نقش بنانے، تعویذ بنانے، علم نجوم، اس کے بعد علم رمل کے ذریعے وہ مال، جنس اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے اب سب کچھ حاصل کر لیا۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ ناقص مرید ہیں، ان کی آپ پہچان کر لیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب تعویذ بھی ہمارے کام کر رہے ہیں، 10 تعویذ لگائیں گے، 2 لگ جائیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے تعویذ بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر وہ لگائیں گے، حساب کتاب لگائیں گے، تو اس میں ان کو رپلائی آئے گا، کوئی ایسٹرولوجی ہوگی یا علم رمل ہوگا، تو اس میں بھی وہ خود کو بڑے چیمپئن سمجھیں گے، اور کیونکہ یہ جب یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو سفر ہے، اس سفر میں جہاں پہ بھی کوئی مرید رکتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ اب مجھے اسٹاپ کرنا چاہیے، اصل اس کی جو فیلیور یہیں سے شروع ہوتا ہے، وہ ناقص ہو جاتا ہے،
اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سیر تفریح، اگر کچھ اچھا بولنا آ گیا تو 4 اپنے مرید خود بنا لیں گے، وہ مرید خود اپنے مرید بنا لیں گے، اور وہ سارے مرید بیٹھ کے اس کو پیسے بھی دیں گے، تبرک بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، سیر و تفریح کرائیں گے، دنیا گھمائیں گے، اور وہ سمجھ بیٹھے گا تو یہی تو منزل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دے دی، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دے دیا کہ لوگ میرے دربار میں آ رہے ہیں اور مجھ سے سوال بھی کر رہے ہیں، مجھ سے تعویذ بھی لکھوا رہے ہیں، اور لوگوں کو شفا بھی مل رہی ہے، اور اصل شفا تو اللہ دیتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھے گا، اور اس کے بعد پھر رمل کا حساب کتاب کرے گا، پھر یہ ایسے کام کرے گا کہ لوگوں کی داد بھی ملے، اور یہ سمجھے گا کہ یہی میری منزل تھی۔ تو اس قسم کے یہ جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں، یہ وہ مرید ہیں جو راہ سلوک میں، یا وہ جو طالب ہے، طالب مولا ہے، یہ راہ سلوک میں چلتے چلتے رک جاتے ہیں، اور ان کا جو رکنا ہوتا ہے، کسی نہ کسی منزل پہ آ کے رکتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل ہمارا مقصد یہی تھا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس جو طالب صادق ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، عاقل و باشعور طالب وہ مرید ہے جو ابتداء میں ہی قرب اللہ کی حضوری میں اس میں غرق ہو جاتا ہے، اور اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری کوئی منزل ہی نہیں۔ یاد رکھیے سامعین، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، جو بھی طالب مولا ہے اس کی کوئی منزل نہیں، بس وہ غرق ہو جائے قرب الہی میں، وہ سارے کام کرتا رہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ کرتا رہے، وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یہاں پہ آ کے اب اسٹاپ لگاؤں اور مجھے منزل قریب نظر آ رہی ہے، نہیں، اس کو کبھی بھی منزل نظر ہی نہ آئے، وہ اپنی ظاہر اور اپنے باطن کا جائزہ لیتا رہے، ہمیشہ وہ اپنے اندر میں یہ دیکھتا رہے، جائزہ لیتا رہے کہ مجھے جو کشف، خیال، جو کچھ چیزیں آ رہی ہے وہ رحمانی ہیں یا شیطانی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، سنے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑے 500 کتاب انہوں نے لکھ لی ہیں، اتنے بڑے عالم ہو گئے، لیکن پھر شیطان نے انہیں زیر کر دیا، شیطان کا حملہ ہوا، اور وہ خود کو کبھی نبی تصور کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ، تو اس قسم کی جو شیطانی وار ہے اس پہ وہ نظر رکھے ہوئے ہوگا، وسوسوں پہ اس کا نظر ہوگا، اور وہ ہمیشہ شیطان کو کوشش کرے گا، زیر کرتا رہے گا، شیطان اس کو کبھی زیر نہیں کرے گا، وہ شیطان کو زیر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر جب مراتب کمال پر پہنچتا ہے تو صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اس مقام پر پہنچ رہے ہیں، اس راستے پہ چل رہے ہیں، تو یہ فکر میں کیا ہوگا، صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، اور اس میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا مقصد لگے گا، وہ ایسا مرید ہے کہ اس کو جو مرشد کہے گا وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے اس پہ چلے گا، کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ ہے، اس کی جو منزل ہے وہ قرب الہی ہے، اور وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ منزل مجھے مل گئی، وہ ہمیشہ یہی سوچے گا منزل میری وہی ہے، اس پہ وہ ساری زندگی چلتا رہے گا، اور جب مجھ کو مرشد بتائے گا کہ راستے پہ چلنا ہے، مقصد ہوگا، اور وہ دیدار الہی سے مشرف ہوگا، بالکل ہوگا ہمیشہ۔ جب اسی راستے پہ جب اس کو اس قسم کے خیالات آئیں گے، تجلیاں آئیں گی، کشف ہوگا، الہام ہوگا، وہ کیا کرے گا، اس کو ساتھ ہی ساتھ استغفار کی تسبیح کرتا رہے گا ہمیشہ، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں اگر اس مقام پہ آ کے، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں پہ تو شیطان حملہ کرے گا، اور وہ خود تکبر کی طرف جائے گا، اور مرید ناقص کی طرف جائے گا، لیکن استغفار ایسا اس کے پاس ہتھیار ہوگا، چاہے کتنے بھی وہ اس پہ حملے کرے شیطان، لیکن وہ استغفار کے ہتھیار کے ساتھ اس کو زیر کرتا آئے گا، کیونکہ یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطان حملہ ہمیشہ اس پہ ہی کرے گا جو اللہ کی راہ پہ چلے گا، جو شیطان کی اپنے فالوورز ہوں گے،
ابلیس کے فالوورز ہوں گے، وہ تو ان کے دوست ہیں، وہ تو ان کے ولی ہیں، ان کے ساتھ ان کا کیا جھگڑا؟ وہ تو انہی کے کام کر رہے ہیں۔ شیطان کا جھگڑا تو اللہ والوں کے ساتھ ہے، شیطان کا جھگڑا تو فقیروں کے ساتھ ہے، شیطان کا جھگڑا درویشوں کے ساتھ ہے، شیطان کا جھگڑا کلندروں کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی معرفت چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ ہم سب میں سے کوئی ایسا بندہ نکلے گا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے راہ سلوک کا مسافر بنے گا، طالب مولا بنے گا، تو یہ ایک مرید جب بنے گا تو یہ مرید بننے میں یا طالب بننا آسان نہیں ہے۔ اس راستے پہ چلنا، اس راستے پہ جب چلنے لگیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں، مرید ناقص والی چیزیں آپ کو سامنے بار بار تنگ کریں گی۔ اس لیے حضرت سخی سلطان باہو نے بہت زبردست فرمایا ہے کہ اپنی اصلاح کرتے رہیں 24 گھنٹے، اپنے ظاہر اور باطن کو دیکھتے رہیں، چیک کرتے رہیں۔ کہیں پہ بھی آپ کو اگر ایسا لگے کہ آپ پہ جو الہام کشف جو کچھ ہو رہا ہے وہ رحمانی نہیں شیطانی ہے، تو آپ کو وہیں پہ اس کو شیطان کو زیر کرنا ہے۔